الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں خدا ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔ یہودیوں کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ایک کتاب لکھی لکھائی یک بارگی آسمان سے لا دو، جیسا موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس تمام رکوع میں الزامات کو ان کے جواب میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد تحقیقی جواب دیا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی جو تم سے عناداً ایسی کتاب طلب کرتے ہیں، ان کی یہ بے باکی اور سرکشی تعجب کی بات نہیں۔ ان کے بزرگوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی اور سخت بات اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی تھی کہ خداوند تعالیٰ کا آشکار ہم کو دکھا دو، ورنہ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، اور ہم یہ واقعہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس پر یہ ہوا کہ ان کے کہنے والوں پر بجلی آ پڑی اور سب مر گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ ایسی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر پھر یہ کیا کہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی درگزر فرمائی، اور یہ بھی ہم سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ ہوا میں جو ہے دریا پر اڑا دی، اور 70,000 آدمی بچھڑے کو سجدہ کرنے والے قتل کیے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس بڑے گناہ سے بھی جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ لیکن اب یہ یہودی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ایسی درخواستیں کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھیں۔ تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ ان کی باتوں سے جو ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ اس قسم کی باتیں اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو جو یہود کے گناہ اور ان کی بری عادتیں ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔